جو چاند کی نرم روشنی میں محبت. مولانا سے اگر آپ کسی شخص پر کوئی بہت بڑا احسان کرنا چاہیں، آپ کسی شخص سے انتہائی گہرے اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو اسے مولانا مودودی سے متعارف کروا دیجیے. روشنی میں محبتوں کا نقیب ٹھہر. مولانا مودودی سے نسبت کو پھیلانا مولانا مودودی کے فکری تسلسل کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کے احیاء کا بھی سامان کرنا، یہ موجودہ دور میں لوگوں کے کام آنے والی بڑی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. کہ راضی میں چاہے جس نام سے. مولانا کی ذات میں ہی ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی جامعیت ہے کہ وہ ہم ان کی ذات اپنی اخلاقی اور فکری قدروں کے ساتھ ہماری قومی ضروریات پوری کر سکتی ہے. ٹھہرا جو چاند کی نرم روشنی میں محبتوں کا. کہ مولانا ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے علم و عمل میں فاصلہ نہیں تھا، جنہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان کا عمل بڑا ہے یا ان کا علم، ان کا عقیدہ بڑا ہے یا ان کا اخلاق. انہوں نے جس چیز کو مانا تھا اس کو پوری طرح انٹرنلائز کر لیا تھا، اور وہ ایک آئیڈیل مسلمان کا نمونہ بن کے یہاں زندگی گزار کے چلے گئے کہ دین نے ذہن ہی کو نہیں بدلا بلکہ اس دین نے میرے وجود کی سب سے غالب اور مؤثر قوت کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اگر یہ ٹھہرا جو چاند کی نرم روشنی میں ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ دین کی ہمہ جہتی تاثیر کیا ہوتی ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی کی ذہنی اور اخلاقی سطحیں کیا ہوتی ہیں، تو آپ کے دیکھنے کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ مودودی صاحب کو نہیں دیکھیں گے. اصول بانٹے رہے وفا میں جفائیں سے. مودودی صاحب ایک باضابطہ تصور تعلیم رکھتے تھے. اس تصور تعلیم کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ مسلم ورلڈ ویو کو سامنے لائے، فکری سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی، اخلاقی درجے پر بھی. اور مودودی اور مودودی صاحب اور علامہ اقبال کے علاوہ ہمارے پاس دور آخر میں کوئی تیسرا نمونہ نہیں ہے جس میں مسلم ورلڈ ویو اپنی سبجیکٹیویٹی، اپنی انٹلیکچویلٹی اور اپنی اخلاقی بنت کے ساتھ پوری طرح واضح ہو گیا ہو. تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے کہ دینی علم 10% تدریس سے آتا ہے، 90% تربیت سے آتا ہے. مولانا کا تصور علم یہ تھا کہ دنیاوی علم کو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ جہل ہے. جو علم بھی اللہ کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتا وہ جہل ہے، اور جو علم بھی اخلاقی نتائج نہیں پیدا کرتا وہ ظلم ہے. تو اتنی بڑی شخصیت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. حق کا واحد خطیب ٹھہرا جو ظلمتوں کی اندھیرے